دروازے کے باہر خدام کھڑے ہوئے تھے، آستانے کے خدام۔ شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدام کو کہا کہ میں حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ خدام نے عرض کی کہ حضور غوث پاک آرام فرما رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی شخصیت اتنی اہم ہوتی ہے کہ خدام بھی جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ تقرب کا ان کی بارگاہ میں کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اجازت دیں تو کیا ہم حضرت کو بیدار کریں، حضور غوث پاک کو بیدار کر دیں؟ حضرت شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز میرا یہ مقصد نہیں کہ میں ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ تم نہیں جانتے کہ ان کا مقام کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ ان کی شان کیا ہے۔ ارے ان کے جیسا ایک حضرت عیسیٰ کے حواریین میں شامل نہیں، ان کے جیسا کوئی ایک حضرت عیسیٰ کے 12 حواریین میں بھی شامل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی حضرت شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضور غوث پاک تشریف لے کر آ گئے، باہر تشریف لائے، اور آپ نے سلام کے بعد فرمایا اے علی ہیتی تم کیا کہہ رہے تھے ہمارے بارے میں کہ مجھ جیسا کوئی ایک حضرت عیسیٰ کے حواریین میں بھی شامل نہیں؟ ارے تمہیں کیا معلوم، وہ حضرت عیسیٰ کے ولی تھے اور میں آقا محمد مصطفیٰ کی امت کا ولی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مقام بیان فرما دیا، خود اپنی زبان سے مقام بیان فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی کو ہماری آنکھوں کی طاقت پرواز بھی اگر مل جائے تو اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اگر جاننا ہو تو ولی کو ولی ہی سمجھتا ہے۔ ہم بزرگوں کے منہ سے سنے تو بات بڑی پتے کی معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان ایسے ہے، فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح حضور کا مقام سارے انبیاء کے درمیان ہے، اس طرح اللہ نے سارے اولیاء میں غوث اعظم کا مقام بنایا ہے۔ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم کی شان کیا کہنے، کیا ان کے مقام کی بات کی جائے، میرا منہ چھوٹا اور بات بہت بڑی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مقام کی صرف میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے، لیکن بات میں اصل جو کرنے والا ہوں وہ اب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کو یہ مقام ملا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم کو جو غوث اعظم کا مقام ملا اس کا سبب کیا ہے؟ میں مختصر سے وقت میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ اور ہم جب بھی کسی بزرگ کی محفل سے ان کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں، ان کا ذکر سن کر اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں اس بزرگ کی محبت تو ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم ان جیسے کہاں بن سکتے ہیں، کوئی ان جیسا کہاں ہو سکتا ہے، کوئی یہ کمالات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ تو غوث اعظم ہیں، وہ تو خواجہ غریب نواز ہیں، وہ تو طاقت گنج بخش ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہیں۔ لیکن یارو میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں وہ بنیادیں پتہ چل جائیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ اعزاز عطا فرمائے تو آج بھی اس کی ولایت و رحمت و کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی رب کریم کی عنایتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر ان اسباب پر عمل کر کے ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی نائب غوث اعظم عطا فرما سکتا ہے، آج بھی جانشین خواجہ غریب نواز عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو چند باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم بڑی شان کے مالک، شان پر بات کر دی ہم نے ابھی آپ کے سامنے، کتنی عظمت و شان کہ عظمت پرواز اگر طاقت آنکھ کو مل جائے تب بھی ان کی مقام عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔ مگر بزرگان دین نے فرمایا ذرا توجہ کرو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا صفات عطا فرمائی تھی کہ جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔
آئیے میں ان صفات میں سے 3 صفات کا انتخاب کرتا ہوں، صرف 3 صفات کا، اور اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر 900 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر عمل کر کے غوث اعظم بن چکے ہیں، تو آج کے دور کا یہ گناہگار مسلمان اگر انہیں اپنا لے تو غوث اعظم تو نہیں مگر غوث اعظم کا لاڈلا ضرور بن سکتا ہے، غوث اعظم کا چہیتا ضرور بن سکتا ہے، ان کا منظور نظر ضرور بن سکتا ہے۔ وہ 3 باتیں مختصر سی سن لیجئے۔ پہلی بات، ہم نے بچپن سے سنا، ہم سب نے سنا، ہمارے بزرگوں نے بتایا، ان سب علماء نے بتایا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے بڑی کرامت بچپنے میں ظاہر ہوئی وہ حضور غوث اعظم کا سچ بولنا ہے۔ بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے سنا نا کہ جب بچپن میں آپ، حالانکہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ نے اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں بڑی چھوٹی عمر کا تھا اور مدرسے پڑھنے کے لیے جانے لگا تو میرے آگے سے آواز آتی تھی، لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی کرامت بچپنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ ماں بچے کی گدڑی کے اندر چند دینار سی دیتی ہے، واقعہ سنا ہے نا سب نے؟ بھئی یہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ پیچھے میری آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں واقعے سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں سفر کر رہے ہیں، لڑکپن کا زمانہ ہے، غالباً 18 سال کی عمر ہے، غالباً آپ کی عمر مبارک 18 یا 16 سال کی عمر مبارک ہے، یہ لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی آ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں سے چلتے وقت نصیحت لے لی، بیٹا کچھ بھی حالات ہوں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کے راستے کے اندر سفر میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کا سامان چیک کرنا شروع کیا، سب کی تلاشی شروع کر دی۔ ان کی بھی تلاشی ہو گئی مگر کچھ نہیں ملا۔ جب تلاشی ہونے پہ کچھ نہیں ملا، ڈاکو کو خیال آ گیا، ایسے پوچھ لیا، بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میرے پاس موجود ہے، میرے کپڑے میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تلاشی لے لی مگر مجھے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ کی تلاشی لو، یہاں پر سلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر سی کر رکھے گئے ہیں۔ اس نے جب تلاشی لی اسے وہ مال مل گیا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بیٹا جب مجھے نہیں ملا تھا، جب مجھے نہیں ملا تھا تو تم نے آخر بتایا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم نے پوچھا، میں نے جواب دے دیا۔ وہ یہ معاملہ لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گیا، اور سردار کے پاس جانے کے بعد سارا ماجرا سنایا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی وہی سوال کیا، بیٹا جب تمہارا مال بچ گیا تھا، تمہاری تلاشی میں نہیں نکلا تھا، تم نے آخر سچ کیوں بتا دیا؟ تو سبحان اللہ، غوث اعظم نے ماں کا دیا ہوا وہ سبق سنا دیا۔ فرمایا وہ مائیں بھی عظمت والی تھی جو بچپنے میں یہ سبق سکھاتی تھی، مائیں بھی عظمت والی ہوا کرتی تھی جو بچپنے میں یہ سبق سنایا کرتی تھی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، گھر میں موجود ہوتے ہیں، گھر کی بیل بجتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ملنا نہیں چاہتے، بچے سے کہتے کہہ دو جا کے ابا گھر میں نہیں ہے۔ آج کا باپ تعلیم کیا سکھا رہا ہے؟ آج کی اولاد تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ بچہ بھی انٹرنیشنل ہو چکا ہے، بچہ بھی انٹرنیشنل ہو گیا۔ بعض بچے تو دروازے پہ جا کے کہتے ابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، میں گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ ارے زمانہ بدل گیا عزیزان گرامی، اس وقت کی مائیں بھی بچوں کو نیکی کی تلقین کیا کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے ادب سے احترام سے درخواست کروں گا ساری اچھی باتیں سنیں، درود شریف پڑھیں، محفل میلاد میں آئیں، سب اچھا، لیکن اگر ہمارے منہ پہ سچ نہیں آیا، جھوٹ بولتے رہے، اس محفل سے اٹھ کر گئے اور پھر بھی ہمارے منہ پہ جھوٹ رہا، سمجھ لیجئے ہمارا محفل میں آنا فائدہ نہیں دے گا ہم کو، ہمیں بیکار ہم نے وقت ضائع کر دیا۔ نہیں، اس محفل کا 2 طرح کے فائدے ہیں، ایک یہاں بیٹھے اللہ کی رحمت جو نازل ہو رہی ہے اس سے فائدہ ہوگا، اور ایک حقیقی محفل کی برکت یہ ہے جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو سرکار کی سنتوں کے پابند ہو جائیں، سچ کو سیکھ کر جائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ڈاکوؤں کے سردار، میری ماں نے مجھ سے چلتے وقت فرمایا تھا، اے میرے بچے حالات کیسے بھی ہو جائیں
جب بھی بات کرنا تو سچائی کے ساتھ کرنا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے جھوٹ سے کام نہ لینا، سچ سے کام لینا۔ اس ڈاکو کے ہاتھ سے مال گر گیا، تھر تھر کانپنے لگا، لرزنے لگا، سر سجدے کی حالت میں چلا گیا، ہاتھ غوث اعظم کا پکڑ لیا اور کہا اے مولا، میں آج تک تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو کتنا بھلاتا رہا، میں آج تک تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو کس قدر بھلاتا رہا، اور یہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھا رہا ہے، جو سچائی کو تھامے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں اس سچے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، میں سچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، 16 سال کا لڑکا ڈاکوؤں کے گروہ کو تائب کروا کے سچا مسلمان بنا دیتا ہے، مگر کس کے سبب سے؟ سبب کیا تھا؟ کرامت تو یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کو توبہ طائب کرا دیا، مگر سبب کیا تھا؟ بولیے زور سے، سبب کیا تھا؟ سچ۔ تو سرکار غوث اعظم کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بات سنیے، نعرے ماشاءاللہ بہت آپ نے لگا لیے، ابھی ذرا تھوڑی سی بات میں مختصر سی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبق ملا کہ سرکار غوث اعظم جو مقام انہیں ملا ان میں ایک صفت سچائی کی ہے، ایک صفت سچائی کی۔ آؤ وعدہ کریں، نماز کا وعدہ نہیں لے رہا، عبادت کا وعدہ نہیں لے رہا، میں وہی بات کرنے والا ہوں جو میرے آقا نے ایک شخص کو فرمائی تھی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، حضور نے دعوت اسلام فرمائی، اس نے کہا کہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا مگر 5 نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کتنی پڑھ لو گے؟ 3 پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، مگر ایک بات ہماری بھی مانو۔ ہم نے تمہاری بات مان لی، اب اگلی بات ہماری یہ مانو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بتاؤ اگر اس وقت کوئی اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہوتا تو حضور اس سے روکتے کہ نہیں روکتے؟ تو معلوم ہوا حضور کے اس کلام سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بس آج ہم نے نیت کرنی ہے۔ اٹھائیے ہاتھ اپنا، سیدھا ہاتھ اٹھائیے، گواہ بنائیے، انشاءاللہ آج سے ہم نے سچ کو فروغ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، سچائی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دوسری بات، حضور غوث پاک تعلیم کے زمانے میں آ گئے، بغداد شریف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سنا کہ فلاں جگہ پر کوئی بزرگ بڑے صاحب ولی، بڑے صاحب کامل ہیں، بڑے صاحب کرامات ہیں، اور ان کی کرامت یہ مشہور ہے کہ وہ غوث ہیں، اور جگہ پہ اپنی مسند پہ حاضر ہوتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں نے پروگرام بنایا، چلو ان کو چل کے ملتے ہیں۔ 3 دوست تیار ہوئے، 3 ساتھی تیار ہوئے، کلاس فیلو، 2 اور تیسرے عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم۔ لڑک پٹ کا زمانہ، تعلیم کا زمانہ۔ ایک شخص، ایک لڑکا جو ساتھ میں تھا، کہنے لگا میں ان سے ایسا سوال کروں گا، طالب علم ہوتے نا، تعلیم کی تھوڑی سی ان کو آ جائے تو اکڑ بھی آ جاتی ہے، کہنے لگا میں ان سے ایسا سوال کروں گا وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے نے کہا میں تو ان سے ایسا سوال کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب پوچھا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہاں میاں تم کیا کرو گے؟ کہا میں سوال جواب کے لیے نہیں جا رہا، میں ان سے سوال جواب کے لیے نہیں جا رہا، میں اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں پہنچے، اور جب اس شیخ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا مسند خالی ہے اور غوث موجود نہیں ہے۔ اچانک یکایک کیا ہوا کہ وہ غوث، وہ ولی مسند پر ظاہر ہو گئے، اور جلال کے عالم میں اس شخص کی طرف، اس لڑکے کی طرف چہرہ کیا جس نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، مگر اس بے ادبی کا تجھے نتیجہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بے ایمان ہو کے مرے گا، تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ پھر جلال میں دوسرے کی طرف رخ کیا اور فرمایا تو نے یہ کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا کہ دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، تو سن تیرا سوال یہ،
اس کا جواب یہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پڑ جائے گی، دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ جائے گی۔ اور پھر نہایت شفقت و محبت سے مسکرا کر غوث اعظم کی طرف دیکھا، اور حضور غوث پاک کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے بیٹے تم ہم سے محبت میں آئے، تم ہماری زیارت کے لیے آئے، ارے تمہارا مقام تو کیا ہونے والا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد پر کھڑے ہوگے اور پھر پوری دنیا کے ولیوں کو خطاب کرو گے کہ قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا جس کے لیے فرمایا تھا بے ایمان ہو کے مرے گا، وہ بہت بڑا عالم دین بنا، مناظر بنا، بڑے مناظرے کرتا تھا، مناظرے کرتے کرتے ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں بادشاہ کی لڑکی کے اوپر وہ عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور اس عشق میں بادشاہ سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ بادشاہ نے کہا لڑکی کا ہاتھ دے دوں گا مگر عیسائی ہونا پڑے گا۔ اس نے لڑکی کی خاطر اسلام کو ترک کر دیا، لڑکی کی خاطر اسلام کو ترک کر دیا، یعنی اس غوث کا فرمایا ہوا پورا ہوا، اس غوث کا فرمایا ہوا پورا ہوا۔ اور دوسرے کی کہانی سن لو کہ وہ بہت بڑا عالم ہوا، اتنا بڑا عالم ہوا کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں مشیر بنا لیا، بعضوں نے کہا کہ اسے چیف جسٹس بنا لیا۔ اب بادشاہ کی نظر کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتا، جیسے بادشاہ کی خواہش ہوتی ویسا فیصلہ کرتا، حق پہ فیصلہ نہیں کرتا، بادشاہ کی رضامندی کے لیے فیصلے کرتا۔ تو بادشاہ مال سے نوازتا، دنیا سے نوازتا، مال تو اس کے کانوں کی لو تک پہنچ گیا مگر اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کا انصاف چلا گیا، اس کا عمل تباہ ہو گیا۔ یہ بے ادبی کا دوسرا ہم نے نتیجہ دیکھا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سب علماء سب اولیاء بالاتفاق یہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ ایک دن آیا، سب نے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی شیخ علی ہیتی جن کا واقعہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو، وہ شیخ علی ہیتی جو آپ کے خلیفہ تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بس ممبر سے پہلی صف کا اتنا سا فاصلہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ حضور غوث پاک جب یہ فرما رہے ہیں میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام ولیوں کی گردن پر، انہوں نے چاہا کہ میں آپ کا قدم اپنی گردن پہ رکھ لوں، آگے بڑھ کر قدم کو چھونا چاہا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا علی ہیتی تم سے دیر ہو گئی، غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا، غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شان یہ کمال حضور غوث پاک کو کس سے ملا؟ بتائیے کس سے ملا؟ ادب سے ملا۔ کس سے ملا؟ ادب سے ملا۔ تو دوسری صفت جو ان کی شخصیت سے ہمیں پتا چلی، پہلی صفت تھی سچ اور دوسری صفت ادب۔ یاد رکھو علم معیار فضیلت ضرور ہے، علم معیار افضلیت بھی ضرور ہے، لیکن جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو پھر ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے۔ جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بے پڑھا ہو، اتنا سا علم ہو کہ بس اپنی عبادات ادا کر دیتا ہو، باقاعدہ عالم دین نہ ہو لیکن با ادب ہو، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے دوسرا سبق جو ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں ادب کرنا چاہیے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تبھی فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور آخری بات میں نے کہا تھا 3 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ زور سے کہیے۔ دوسری بات اور اب تیسری بات۔ میرے غوث نے فرمایا کہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ آپ خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، حتی صرت قطبا کہ اللہ نے مجھے اپنا قطب بنا لیا۔ معلوم چلا کہ غوث اعظم کو یہ مقام جو ملا وہ علم کی برکت سے ملا ہے۔ کس کی برکت سے ملا؟ علم کی برکت سے ملا۔ آج ہم نے ان کی زندگی سے 3 پیغام لیے ہیں، آج ہم نے ان کی سیرت سے 3 باتیں سیکھی ہیں، کرامت بھی سنی اور عملیت پسندی کی بات بھی سنی۔ 900 سال پہلے کی کرامتیں سنا دوں گا صرف،
واہ واہ کر کے نعرے لگا کے چلے جائیں گے, مٹھائی کھا کے لنگر کھا کے چلے جائیں گے, برکت ضرور ملے گی مگر بھول جائیں گے. لیکن آؤ آج سرکار غوث اعظم کی اس محفل سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ مولا ہم بھی اپنی زندگی میں سچ کو اپنائیں گے, انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے, اور انشاءاللہ ہم جہالت سے نفرت کریں گے, ہم جہالت سے نفرت کریں گے, اور انشاءاللہ علم کا نور حاصل کریں گے, علم کا نور حاصل کریں گے. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی ہم نے سچ کا ساتھ دینا, انشاءاللہ تعالی ہم نے بڑوں سے ادب کرنا ہے, اور ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے. علم معیار فضیلت ہے, علم معیار افضلیت ہے, علم ہی دنیا میں عزت و مقام دلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور اب آخری جملہ, ان تینوں باتوں کا مجموعہ, ان تینوں باتوں کا مجموعہ. آپ کو ماڈل چاہیے ہوتا ہے نا, اصل میں جب ہم بزرگوں کے کرامتیں اور واقعات سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ماڈل نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے سامنے ایک تصوراتی خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ماڈل نہیں ہوتا. اگر ماڈل کوئی ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ہاں جب یہ ہے تو پھر میں بھی ہو سکتا ہوں, ہاں جب ایسا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں, ہاں جب ایسا ہے تو اللہ مجھے بھی بنا سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس جیسی سچائی ہو, بشرط یہ کہ اس جیسا اخلاص ہو. آج کے دور میں ہماری نظروں کے سامنے اگر 20 دن پہلے میں کسی شخصیت کا نام لوں, اگر 15 دن پہلے میں کسی چہرے کا نام لوں, تو وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی کا چہرہ ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ تینوں خوبیاں, وہ تینوں صفتیں جو تم غوث اعظم کی سن چکے, اگر آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخصیت کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے, اس شخصیت کا نام امیر المجاہدین ہے. اور واقعتاً میری بات کا نتیجہ بھی دیکھ لو, میں نے کہا یہ تینوں چیزیں اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو ہم بھی جانشین بن جائیں, اور دیکھو ان کے اندر یہ اللہ نے پیدا کر دی, وہ بھی جانشین غوث اعظم بن گئے, وہ بھی جانشین امام احمد رضا بن گئے, وہ بھی قائد امت مسلمہ بن گئے, وہ بھی رہبر امت مسلمہ بن گئے. اللہ اکبر. میں اور تم نہیں, عرب و عجم ان کی رحلت کے اوپر آنسو بہا رہا ہے, ان کے جانے پر آنسو بہا رہا ہے. وہ ترکی کا صدر, ہمارا اس سے خونی رشتہ نہیں, ہمارا اس سے نسبی رشتہ نہیں, ہمارا اس سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے, صرف ایک رشتہ ہے, اور وہ ہے ایمان کا رشتہ, وہ ہے ایمان کا رشتہ. اور سبحان اللہ, قربان جائیے, وہ صدر ترکی ہو کر علامہ خادم حسین رضوی کی تعزیت کر رہا ہے, ان کے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ خوشبو کیسے وہاں تک پہنچی؟ یہ خوشبو اللہ نے وہاں تک پہنچائی ہے. جو ان کے راستے پہ, جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں, جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں, تو جہاں جہاں دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے وہ آپس میں محبت سے جڑتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ان کی محبت ترکی پہنچی, ان کی محبت شام پہنچی, ان کی محبت یورپ پہنچی, ان کی محبت امریکہ پہنچی. خدا کی قسم, بہت سے لوگ میری علم میں ایسے بھی ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں یورپ کے اندر, وہ میڈونا کا گانا سن کے نہیں سوتے, مائیکل جیکسن کو سن کے نہیں سوتے, وہ علامہ خادم حسین رضوی کی تقریر سن کر سوتے ہیں. الحمدللہ. ابھی اظہر بھائی فرما رہے تھے کہ عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرنا چاہیے, گھر گھر مجلس سجانی چاہیے. بالکل کرو, بالکل سجاؤ, لیکن میں ایک اور آسان نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اس سے بھی زیادہ آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. محفل ضرور کرو, محفل ضرور سجاؤ, گھر گھر سجاؤ, لیکن اگر اس کا موقع نہ ملے تو کم از کم رات میں سوتے وقت ایک دفعہ علامہ خادم حسین رضوی کا ایک کلپ سن لو, ان کی تقریر کا ایک ٹکڑا سن لو. انشاءاللہ تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بے شک, بے شک, بے شک. لبیک, لبیک. مصطفیٰ جانے رحمت پہ